السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوارٹ کارنر ود مکرم۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماں باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھیں۔ عبادت اور ریاست کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ کا آبا اور امامہ بھی سادہ تھے۔ گفتگو علم و حکمت و دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ و اعلیٰ درجہ کے خطیب و شجاعت و بہادری میں سب سے فائز مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ مفتی، قاضی اور علم و عرفان کے سمندر، عزم و حوصلے میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، بھائی اور داماد، فضائل و فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بٹانے والے، عابد و زاہد، مجاہد و جان باز، ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمک، کھجور، دودھ اور گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے، کھیتی کی دیکھ بھال کرتے، کنویں سے پانی نکالتے۔ اپنے دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے۔ گداگاری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس امانت کی ادائی کا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا اور ہم نشین پاتا ہوں۔ یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ سرار اسدی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کرتے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے۔ لباس ان کو وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنیٰ درجہ کا ہو۔ ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے۔ ہم ان کے مقرب تھے مگر ان کی ہیبت کے سبب سے ان سے بات کرنے کی جرأت نہ ہی ہوتی تھی۔
وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقت اور اپنی طاقت کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ خدا کی قسم، میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ جب رات ختم ہونے کو ہوتی تو داڑھی پکڑ کر اسی طرح بے قرار ہوتے تھے کہ جس طرح کوئی سانپ کے ڈسنے سے بے چین ہوتا ہے، اور بہت دردناک آواز میں روتے تھے اور فرماتے، اے دنیا میرے سوا کسی اور کو فریب دے تو میرے سامنے کیوں آتی ہے، مجھے شوق کیوں دلاتی ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکہ میں سیدنا حضرت علی نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا، اور آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیے، اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ روزہ دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ کوئی سائل و حاجت مند آپ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ہی وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فتح کا جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی نے 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو گئے، اور 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر نظام خلافت کو قائم کرنے کے بعد کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں آسودہ خاک ہوئے۔